الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اہل سنت والجماعت پارٹ نمبر 1 میں یہ حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، الآیات بعد الالف والمئتین، مشکات شریف میں، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی اور فتنے برپا ہوں گے 1200 سال گزرنے کے بعد۔ اور ایک حدیث نسائی شریف میں باب غزوۃ الہند میں آتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جہاد کریں گے اور جو ہندوستان کو فتح کریں گے وہ لوگ بخشے ہوئے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان کو فتح کرنے والے حضرات علماء احناف اور علماء دیوبند ہیں۔ اس کے بعد 1200 سال جب پورے ہوئے تو فتنوں کے دروازے چوپٹ شروع ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے دیوبند کا مدرسہ قائم کروایا کہ جس کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور جو سر فہرست ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، جنہوں نے فتنوں کا مقابلہ کیا، انگریز کو بھگایا، اور ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ فتنے شروع ہو گئے تھے، اس دور میں انگریز کے ساتھ مقابلہ تھا، کافی تکلیفیں اور مصائب کا سامنا بھی حضرات علماء کرام اور مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ مسلمانوں کو بے حد تکلیفیں پہنچی، بعضوں کو شہید کیا گیا اور بعضوں کو جو ہے کالا پانی کی طرف بھیج دیا گیا، اور اسی طرح جو ہے تاریخ اسلام کے اندر اتنی تکلیفیں شاید کبھی مسلمانوں کو آئی ہوں جو اس وقت کے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچی۔ لارڈ ہنٹر کی بیوی لکھتی ہے کہ جب انگریز تکلیفیں مسلمانوں کو دیتے تھے اور خصوصی طور پر علماء کرام کو مادرزاد ننگا کر کے ان کو لٹایا جاتا اور تانبے کو پگھلا کر کے ان کے اوپر ڈالا جاتا، اور یہ مظالم اور ستم دیکھ کر کے انگریز ہنستے تھے، تو لارڈ ہنٹر کی بیوی لکھتی ہے کہ مجھے یہ تکلیفیں دیکھ کر کے مجھ سے سہی نہیں جاتی تھیں، کیونکہ میں عورت تھی، اس لیے میں ان کو پستول کی گولی سے مارتی تھی تاکہ ان کو تکلیف ایک دم کی ہو اور وہ کم تکلیف ہے۔ تو علماء کرام نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ خصوصی طور پر اس وقت 2 فتنے شروع ہوئے، ایک سنت کا نام لے کر اور حدیث رسول کا نام لے کر کے اس کا بہانہ بنا کر کے سنتوں کو مٹایا جانے لگا، اور دوسرا بہانہ کہ بدعات کو پھیلایا گیا عشق رسول کا نام دے کر کے۔ ان دونوں فتنوں کا مقابلہ کرنا تھا، بدعات سے بھی اور جو حدیث رسول کا نام دے کر کے اور سنتوں کو مٹانے کا جو فتنہ شروع ہوا، علماء کرام نے ان فتنوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ سر فہرست حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ہیں کہ جنہوں نے بدعات کے رد میں ایک کتاب لکھی براہین قاطعہ کے نام سے، جو زبردست بدعات کی تردید میں کتاب ہے، جو نہ اس سے پہلے لکھی گئی ہے اور نہ امید ہے کہ آئندہ ایسی کتاب لکھی جائے گی۔ رافضیوں کے خلاف ہدیۃ الشیعہ لکھی، نیم رافضیوں کے خلاف سبیل الارشاد لکھی، غیر مقلدین کے رد میں ہدایت المعتدی لکھی۔ تو اس طرح
علماء کرام نے ہر قسم کے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے دور میں، جب طاعون پھیلی، مرزا غلام احمد قادیانی کہنے لگا کہ تم لوگ میری نبوت کا انکار کرتے ہو۔ اس بات کو موقع اور غنیمت سمجھ کر کے کہنے لگا کہ تم میری نبوت کا انکار کرتے ہو، لہٰذا اس وجہ سے جو ہے یہ بیماری اور یہ طاعون جو ہے پھیل گئی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ قادیان کی طرف جو ہے یہ طاعون نہیں پہنچے گی۔ لیکن کچھ ہی وقت گزرا، ایک دو دن کے اندر جو ہے قادیان کی طرف بھی طاعون آ گئی۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے تو کہا تھا مرزا صاحب کہ یہ طاعون یہاں نہیں آئے گی، لیکن یہ تو قادیان کی طرف پہنچ گئی ہے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ قادیان سے مراد ہے کہ میرے گھر تک نہیں پہنچے گی۔ اگلے دن ان کے گھر تک بھی طاعون آ گئی۔ ان کا ایک ملازم محمد دین نامی اور اس کا ایک بیٹا مبارک احمد، یہ دونوں مر گئے۔ اسی طرح جو ہے طاعون نے تو مصافحہ مرزا کے ساتھ بھی کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حرام زادے کی رسی جو ہے وہ دراز ہوتی ہے۔ بہرحال اسی طرح جو ہے تو اس وقت ایک طرف حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بھی تھے، جو نشر الطیب ایک کتاب لکھ رہے تھے۔ جب یہ طاعون شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ سیرت النبی کی کتابیں اس شہر کے اندر پڑھی جائیں اور لکھی جائیں، اور اس کی برکت کی وجہ سے طاعون ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور ایک شخص دعا مانگنے لگا۔ اسی طاعون کے آنے کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا ارحم الراحمین، ہمارے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر کے آپ کو کہیں کہ اس طاعون سے ہمیں نجات دیں، حالانکہ ہم اس کے مستحق ہیں، ہم سے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے ایک رشید احمد نامی انسان ہے جو انتہائی متقی اور ولی اللہ ہے، ہم آپ کو اس کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ طاعون سے ہماری جان چھڑا دے، اس سے نجات دلا دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اسی طرح جو ہے یہ طاعون یہاں سے ہٹ گیا اور میرٹھ کی طرف جو ہے وہ چل پڑا، امبالہ سے ہٹا اور میرٹھ کی طرف چل پڑا۔ یہ حضرت کی کرامات میں سے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ ایک واقعہ ان کے بچپن کا آتا ہے کہ جب آپ 6.5 سال کی عمر کے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اس وقت جب جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ جو 3 جمعے ایک ساتھ نہیں پڑھتا ہے اس کی دل پر مہر لگ جاتی ہے، چنانچہ بھاگے نماز کی طرف۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک ان کا واقعہ آتا ہے کہ نماز کی طرف چلے، پانی نہیں ملا تو پانی کو تلاش کرنے کے لیے کنویں پر پہنچے اور ڈول سے پانی باہر نکالنے لگے، لیکن ڈول کے بھاری ہونے کی وجہ سے وہ ڈول نیچے گر گیا اور آپ بھی اس کے اندر جو ہے نیچے گر گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ کہ آپ دیکھیں کہ وہ اس ڈول کے اوپر ڈول الٹا گرا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے، انہوں نے کہا آواز سنی کہ کنویں کے اندر کوئی گر گیا ہے، چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے جو ہے آپ کو باہر نکالا۔ ایک ان کا واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ آپ کی مسجد کی طرف آئے اور پانی مانگا انہوں نے۔ جب پانی ان کو دیا گیا تو پانی کڑوا تھا، تو حضرت نانوتوی نے پوچھا کہ پانی کڑوا کس وجہ سے ہے؟ تو مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا کہ ہماری کنویں کا پانی تو میٹھا ہے، لیکن حضرت نانوتوی نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ پانی تو کڑوا ہے۔
चुनाचे मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह ने जब पानी पिया तो वाक़यातन कड़वा था। फरमाया कि फ़िलहाल तो नमाज का टाइम है, चलते हैं नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। नमाज पढ़ के जब वापस आए, पानी मांगा, दोबारा पानी पिया तो सुबहान अल्लाह पानी मीठा था। और फरमाया कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की है, एक मुसलमान को अजाब हो रहा था, उसकी कब्र की मट्टी में से कुछ इस प्याले के अंदर शामिल हो गई थी, जिसकी वजह से पानी कड़वा था। मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी है और उस मुसलमान का अजाब जो है उससे उसकी नजात हो गई है, अजाब उसका ख़त्म हो गया, तो इस वजह से पानी जो है अब मीठा है। अब जो लोग अजाब कब्र के मुनकिर हैं, उसका इनकार करने वाले हैं, ज़रा वो भी सोच लें। बहरहाल तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह जो है इन हज़रात के ज़रिए, उलमाए देवबंद के ज़रिए, इन फितनों से अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की हिफाजत फरमाई है, दीन को गलबा अता फरमाया है। नोट की एक मिसाल आप ले लें कि बिदअत की मिसाल नोट की तरह है। फिर नोट की 3 किस्म हैं। एक नोट है वो जो मनसूख है, जो इस वक्त बंद है, नहीं चलता है। और दूसरा नोट वो है जो जाली है, कि जिसको दुकानदार के पास अगरचे आप 10 लाख भी लेकर के जाएं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बच्चों के हाथों में होता है ईद के मौके पर, जो जाली नोट होते जिसकी कोई वक़्त नहीं है। क़यामत के दिन बिदअत करने वाले जो लोग हैं, उनकी मिसाल जाली नोट की है कि उनके जो भी काम हैं उन पर किसी किस्म का जो है सवाब और अजर मुरतब नहीं होगा। और जो समझा के फ़िक़ह को छोड़कर मनसूख अहादीस पर अमल करने वाले हैं, वो हमसे सही हदीस और फ़िक़ह से जान छुड़ाना चाहते हैं। उनकी मिसाल जो है उन अहादीस मनसूखा की तरह है। और एक वो नोट है जो राइजुल वक़्त है, जो चल रहा है, जो सही नोट है, उसकी मिसाल जो है सही अहादीस की तरह है और फ़िक़ह की तरह है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले सुन्नत वल जमात को ये राइजुल वक़्त नोट की तरह सही अहादीस और फ़िक़ह जो है वो अहले सुन्नत वल जमात को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। और उन दोनों नोटों से, मनसूख नोटों से और जाली नोटों से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए और उनसे हमें नजात अता फरमाए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से दीन की तकमील फरमाई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन से दीन को तमकीन मिली, ताकत मिली, और हज़रात अहनाफ और अइम्मा अरबा के ज़रिए से दीन की तदवीन हुई और उलमाए देवबंद के ज़रिए से दीन की ततहीर हुई। और इस ततहीर में हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही का वाफिर हिस्सा है। अल्लाह से दुआ है अमल करने की, समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।